السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبق نمبر 218، آیت نمبر 1 سے 8 تک، لیسن نمبر 218، آیت نمبر 1 to 8۔ لفظی ترجمہ۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا اور نہ، تطع الکافرین، اطاعت کیجئے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن، علم والا، حکیمن، حکمت والا، واتبع، اور پیروی کیجئے، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے، خبیرہ، خبر رکھنے والا، وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلا، کارساز، ما، نہیں، جعل اللہ، بنائے اللہ نے، لرجل، کسی شخص کے لیے، من قلبین، دو دلوں میں سے، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں، وما، اور نہیں، جعل، اس نے بنائی، ازواجکم، تمہاری بیویاں، اللائی، وہ جو، تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، مائیں تمہاری، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، بیٹے تمہارے، ذالکم، یہ، قولکم، بات ہے تمہاری، بافواہکم، ساتھ تمہارے منہوں کے، واللہ، اور اللہ تعالی، یقول الحق، فرماتا ہے حق، کہتا ہے حق، وہوا، اور وہی، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، السبیل، راستے کی یا طریقے کی، بریکٹ میں سیدھا لکھ لیجئے، ادعوہم، پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے لیے، ہوا، وہ، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فإن لم، پھر اگر نہیں، تعلموا، تم جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین،
دین میں، و موالیکم اور دوست تمہارے، ولیس علیکم اور نہیں تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس معاملے میں جو، اخطأتم خطا کی تم نے، بہی ساتھ اس کے، ولیکن لیکن، ما جو، تعمدت ارادہ کریں، قلوبکم دل تمہارے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا قریب تر ہیں، بالمؤمنین مؤمنوں کے، من انفسہم ان کے نفسوں سے، بریکٹ میں لکھیے بڑھ کر، وازواجہ اور آپ کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رحم والے یعنی رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا نزدیک تر ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا مگر، ان یہ کہ، تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم طرف اپنے دوستوں کے، معروفا کوئی بھلائی، کان ذالکا ہے یہ بات، فی الکتابی کتاب میں، مسطورا لکھی ہوئی، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم پختہ عہد ان کا، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظا پختہ پکا، لیسأل تاکہ وہ سوال کرے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما عذاب دردناک۔ مدنی صورت ہے، 5 ہجری میں نازل ہوئی، 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، 1280 کلمات ہیں اور 5790 حروف ہیں۔ اس صورت میں چونکہ غزوہ احزاب یا جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، مدنی صورت ہے، لہذا اس کا موضوع دوسری مدنی صورتوں کی طرح تشریع احکامات ہیں۔ تشریع کا مطلب یعنی شریعت کے احکامات۔
اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے گھرانے کے بارے میں کئی احکامات ہمیں ملتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ بعض جاہلی عادات کا خاتمہ جو کیا گیا مدینہ کی ایک اصلاحی ریاست میں، مثلاً تبنی، زہار اور موالی کو وراثت میں حقوق دینے کے احکامات، اور اس کے علاوہ حجاب کا حکم، اس طرح کے موضوعات اس سورت میں ملتے ہیں. اور سورت نور کی طرح یہ سورت بھی اپنے گروپ کی آخری سورت ہے، یعنی پہلے مکی صورتیں اور اس کے آخر میں تکمیل کے طور پر ایک مدنی سورت. تو یہاں بھی کئی مکی صورتوں کے بعد آخری یہ سورت مدنی سورت ہے. اس کے بعد نئی مکی صورتوں کا گروپ شروع ہوگا اور اس کے اختتام پر پھر مدنی سورت ہوگی. مکی صورتوں کے مضامین میں خاص طور پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات ہے، کیونکہ یہ دو بنیادیں ایسی ہیں کہ جن پر ہی کوئی صالح معاشرہ تعمیر کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اور اگر کسی کے دل میں آخرت میں حساب دینے کا ڈر نہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی قانون بے معنی ہے. اس کو جتنے بھی شریعت کے احکامات معلوم ہوں وہ ان پر عمل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اندر خوف الہی اور خوف آخرت موجود نہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کا لفظ یا نبأ ان سے ہے، اہم خبر، یا پھر نبوتن، اونچی جگہ. نبی جس کی جمع انبیاء ہے، فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی اسم فاعل کے، یعنی خبر دینے والا، یا پھر بمعنی مفعول اگر نبوتن سے لیا جائے، یعنی جس کی شان بہت بلند ہے یا جس کا مقام اور رتبہ بلند ہے. اور دونوں ہی معنی یہاں پر مناسب ہیں، کیونکہ نبی خبر بھی دیتا ہے اور نبی کا مقام بلند بھی ہوتا ہے. اور خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ کا نام نہیں لیا گیا، جیسے قرآن پاک میں یا موسیٰ یا نوح، ابراہیم کہا گیا، تو یا محمد کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں ملتا. اور اس کی بجائے کہیں آپ کو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا گیا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا پھر یا ایھا النبی. تو یہ نام کی بجائے ان القابات سے پکارنا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کے مرتبے اور مقام کو واضح کرتا ہے، یعنی آپ کی عظمت و اکرام کے لیے ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا، اور نہ، تطع الکافرین، اطاعت کیجیے کافروں کی. والمنافقین، اور منافقین کی. خطاب اگرچہ خاص ہے لیکن حکم عام ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خطاب خاص ہے، حکم عام ہے، یعنی آپ کو مخاطب کر کے نہ صرف یہ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے بلکہ آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی کہا جا رہا ہے. کیا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کا تقوی کون اختیار کرے گا؟ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنے بھی بڑے مرتبے یا کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. عام مومنوں کے مقابلے میں انبیاء اور انبیاء کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب کو معلوم ہے. اس مقام اور مرتبے کے باوجود کیا حکم ہے؟ اتق اللہ. پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ سوچئے، یعنی کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا اتق اللہ، تو انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اور نہ اطاعت کیجیے، نہ بات مانیے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی. یہاں پر
عام حکم نہیں، مطلق حکم نہیں کہ انسان کسی کافر یا منافق کی کوئی بات بھی نہ مانے، بلکہ اس سے مراد شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی میں اگر کوئی بات آئے تو اسے نہ مانیے. مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص منافق ہے، آپ جانتے ہیں اس کی منافقت کے بارے میں، لیکن وہ ایک عام معقول بات کہہ رہا ہے تو اس کے ماننے میں حرج نہیں. تو یہ حکم مطلق نہیں ہے. مطلق اور مقید پڑھا آپ نے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کا جاننا، ان ٹرمینالوجی کا معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ بات کی اصل روح نہیں پتہ چلتی. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. تو یہ حکم جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. مثلاً اگر کوئی منافق یا کافر آپ سے کہ کھانا کھا لیجیے اور آپ کہ نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بات نہ مانیے، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ وہ باتیں جو تیرے رب کے حکم کے خلاف ہیں یا شریعت کے خلاف ہیں وہ نہیں مانیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. اس معاملے میں تو ماں باپ کی بات ماننے کا بھی حکم نہیں. کیوں؟ کیا کہا گیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو ان کی بات نہیں ماننا، خواہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، کیونکہ اس کا حکم سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور سب سے زیادہ اسی کے حکم کو ماننے کا ہم پر فرض ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا. کانا کا عام طور پر ترجمہ تھا کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ ماضی سے مقید نہیں کریں گے. اللہ تعالی کا علم تھا، ہے اور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم کامل ہے. انسانوں کا علم، مخلوق کا علم ناقص ہوتا ہے، لیکن خالق کا علم کامل ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اور علیم اور حکیم بھی دونوں کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل بمانا فاعل، یعنی جاننے والا، خوب جاننے والا. اور فعیل کا وزن جو ہے اس پر اگر کوئی فاعل آتا ہے تو اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے عام فاعل کے مقابلے میں. خوب جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ تمہارے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی. عالم الغیب والشہادہ، تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے اور تمہارے سارے معاملات اس کے علم میں ہیں، لہذا تم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. اگر یہ بات بندوں کے ساتھ ہوتی اور کسی بندے کا حکم ہوتا کہ ایسا کرو یا نہ کرو، تو ہم جب بندہ سامنے ہو تو اس وقت کر لیتے، اور بندہ سامنے نہ ہو تو کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے. لیکن یہاں چونکہ اللہ کا حکم ہے تو بات کا اختتام کس پر ہو رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت والا بھی ہے. جاننے کی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے اپنے علم پر مبنی ہمیں سارے احکامات دیے ہیں، تو پھر حکیمن کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی علیمن سے بات پوری ہو جاتی ہے. حکیمن اس لیے کہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں یا شریعت کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری حکمت اور بندوں کی مصلحت پر مبنی. کیونکہ بندوں کو پیدا اس نے خود کیا ہے، رزق اس نے دیا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، اس پہ رہنے کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کس کام کے کرنے میں اس کا فائدہ ہے اور کس کام کے کرنے میں اس کا نقصان ہے. لہذا کبھی بھی کوئی حکم جو بظاہر ہمیں مشکل بھی نظر آتا ہو یا اس کی وجہ سمجھ نہ بھی آتی ہو، تو بھی کس لیے مان لینا چاہیے کہ جس کا یہ حکم ہے وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ عام مخلوق سے زیادہ جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں بلکہ حکمت بھی رکھتا ہے. اور حکمت کے معنوں میں بہت کچھ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. واتبع، اور پیروی کیجیے، کس چیز کی؟ ما یوحى الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. کیا؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ سنت میں سے بھی جو اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی مل رہی تھی. من ربک، تیرے رب کی طرف سے.
اب آپ دیکھیے کہ پھر امر ہے، حکم ہے، واتبع، پیروی کیجیے، ما یوحی الیک من ربک، جو بھی آپ کو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر پیغمبر کو تابعداری اور پیروی کا حکم ہے، کس چیز کی؟ احکام الہی کی، شریعت کی، تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی مستثنی ہو سکتا تھا اپنے کسی مرتبے اور مقام اور قرب الہی کی وجہ سے کسی حکم سے، تو وہ کوئی رسول ہو سکتا تھا، لیکن اگر رسول کو بھی حکم ہے کہ آپ پیروی کیجیے، آپ بات مانیے، آپ عمل کیجیے، اطاعت کیجیے، اللہ نے جو اتارا ہے، تو پھر اس کے علاوہ کس کے پاس کوئی اجازت رہ جاتی ہے دین کے کسی حکم سے چھٹی کرنے کی؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یا لوگوں کا بعض لوگوں کے بارے میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان سے نمازیں معاف ہو چکی ہیں، یا یہ کہ ان پر شریعت کے احکامات جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، اور اس کی بنیاد وہ کس آیت کو بناتے ہیں؟ قرآن پاک، وہ بھی قرآن سے ہی حکم نکالتے ہیں۔ جی ہاں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یعنی جب کسی انسان کا یقین اپنے رب پر اتنا بڑھ جائے تو پھر وہ عبادت سے بری ذمہ ہو جاتا۔ حالانکہ یہاں یقین کا معنی موت ہے، یقین کا معنی یقین نہیں ہے۔ تو بعض اوقات عام لوگ چونکہ لغت کی گہرائیوں کو جانتے نہیں ہوتے، لہٰذا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے من مانے مطالب نکالنے کا، اور ویسے بھی کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر شریعت کے حکم کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر دینا، اسی کا نام تحریف ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء بھی یہی کرتے تھے۔ تو بعض اوقات بہت دیندار، پرہیزگار، متقی لوگ جو بظاہر نظر آتے ہیں، وہ اسی قسم کی آیات کو سامنے رکھ کر خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی کرتے۔ اگر اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو پھر کسی بزرگ اور کسی پہنچے ہوئے انسان کو کہاں سے اختیار مل گیا کہ وہ پھر اس شریعت کی پیروی نہ کرے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک طریقت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شریعت پہ چلتے ہیں اور کچھ اپنے ایک طریقت پہ چلتے ہیں۔ آپ میں سے شاید نہیں سنا کبھی کسی نے شریعت طریقت کی دو اصطلاحیں سنی ہیں، کہ کچھ لوگ شریعت پہ، یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری احکام جو ہیں دین کے، اس پر چلتے ہیں، ریچولز کو بہت فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تو اللہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور ان کی تو سوچ اتنی اوپر ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر قلبی طہارت ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بعض لوگ وضو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا دل پاک ہے، ہمارے لیے دل کی پاکی کافی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں نماز پڑھتے، ہم تو ہر نماز حرم میں پڑھتے ہیں۔ کیسے بھائی ہم تخیل میں وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اور اس قسم کی بہت سی باتیں خود مسلمانوں کے اندر رائج ہیں کہ بیٹھے بیٹھے حال پڑ جاتا ہے، اور اس حال میں، عالم میں اور اس ایک خاص کیفیت میں وہ بہت اونچے مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو ان کو اس شریعت کی ضرورت نہیں، یہ شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور خاص لوگوں کے تو خاص مرتبے ہیں، خاص مقام ہیں، لہذا ان کو خاص طریقے سے عبادت کرنی ہوتی، یعنی اس کو وہ طریقت بولتے ہیں عام طور پر۔ جی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ غصے میں بھی بے خود ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ اپنے کسی بھی تخیل میں اپنے آپ کو بے خود پاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ امیجنیشن سے کام لیں تو آپ اپنے آپ کو ہر جگہ اڑا سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں اور آپ بھی، عام انسان بھی، صرف یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اڑ رہی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ آپ ویسے ہی ہائی اپ ہونے لگیں گے بیٹھے بیٹھے۔ اور کئی لوگ ڈے ڈریمنگ جو کرتے رہتے ہیں وہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم کسی کے بہاف پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے جو بھی تم پر وحی کیا گیا ہے، کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو۔ اور اتباع آپ کو معلوم ہے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یعنی پوری طرح اس کے اوپر چلو۔
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے خوب خبر رکھنے والا. اس کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کرتے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کرو اللہ پر، بھروسہ کرو اللہ پر. توکل کا کیا معنی پیچھے بتا چکی ہوں. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ کارساز تو مطلب ہے نا لفظی ترجمہ، ڈیفینیشن بتائیے. جی ہاں، کسی پر سچا اعتماد کرتے ہوئے، پورا اعتماد کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دینا، پاور آف اٹرنی دینا اس کو. یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جو وکیل ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ لے لیتے ہیں، اس کو پھر کیا کرتے ہیں، آپ کے بہاف پر حل کرتے ہیں. تو آپ ان پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس لیے وکیل کے انتخاب میں ہمیشہ انسان کیا دیکھتا ہے کہ کس پر بھروسہ کروں، کون بہتر ہے یا بظاہر مضبوط ہے، یا کس کا اپنے فیلڈ میں نام اچھا ہے. تو بندوں میں سے بھی وکیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حوالے لوگ اپنے مسائل اور اپنے کام کر دیتے ہیں. اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی پر سچا اعتماد اور بھروسہ اپنے تمام معاملات میں، خواہ وہ ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو. اب وہ معاملات جو ہمارے بس میں ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بظاہر ہمیں کوشش کامیاب بھی ہوتی نظر آتی ہے، تو بھی ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کریں. کہ کسی بھی چیز کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا. تو کامل بھروسہ، سچا اعتماد، مکمل یقین. اور چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے لہذا یہ عبادت ہے، ایسا کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے توکل علی اللہ. تو ہر وہ چیز جس کا اللہ کی طرف سے ہمیں حکم مل جائے، جب ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ کر مانتے ہیں تو اس پر اجر لکھا جاتا ہے. وہ توکل علی اللہ. اور کس کو کہا جا رہا ہے یہاں؟ خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انسانوں میں سے کوئی بھی انسان آپ سے بڑھ کے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، مقرب نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافی ہے اللہ کارساز. جس طرح عام دنیا میں لوگوں کو، بندوں کو اپنا کوئی مسئلہ، مشکل کسی وکیل کے حوالے کر کے ایک سکون ہو جاتا ہے یا ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہے جو ہماری اس مصیبت میں ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمارے اس معاملے کی ٹیک کیئر کر لے اور ہم کچھ ریلیکس ہو جائیں اور بے فکر اور بے خوف ہو جائیں. تو بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر 3 کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے: اتق اللہ، اتبع ما یوحی، اور توکل علی اللہ. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے. ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے. 3 چیزوں کا حکم اور 1 چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنا. اب بات یہ ہے کہ بہت مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کیا کرتا ہے، شریعت کا حکم ماننے میں بعض اوقات تنگی محسوس کرتا ہے یا بعض اوقات اس کو اپنا نقصان نظر آتا ہے. اللہ کا واضح حکم موجود ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے. اس کے مقابلے میں کوئی اور ہمیں مشورہ دیتا ہے، کوئی بڑی آفر دیتا ہے، کوئی بڑا فائدہ بتاتا ہے اور ہم پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، ابھی یہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، پھر حج کر آئیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا چیز روکتی ہے ہمیں اس وقت اللہ کا حکم ماننے سے اور غیر اللہ کی اطاعت پر؟ کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ دنیاوی فائدہ. دنیاوی فائدہ.
اور دنیا کے نقصان سے بچنے کا احساس کہ ہم دنیا کے نقصان سے بچ سکیں. تو دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ توکل ضروری ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، تقوی، اتباع اور توکل، یہ ٹرائنگل ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. کوئی شخص تقوی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں اتباع نہ ہو، اللہ کا حکم نہ مانے، اس کتاب کی پیروی نہ کرے. کوئی شخص کہتا رہے بے شک زبان سے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات مانتا نہیں، ویسے ہی ڈرتا رہتا ہوں. یہ ڈر کس قسم کا ہے؟ جو ڈرتا ہے وہ بات بھی مانتا ہے. اور پھر اس کام میں کامیاب ہونے کے لیے یعنی اطاعت اور تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ توکل. کیونکہ جب تک توکل نہ آئے، اللہ پہ بھروسہ نہ ہو بندے کا، بندہ تقوی اختیار کر ہی نہیں سکتا. جس چیز سے روکا گیا اس سے بچ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو فوراً خوف لاحق ہو جاتا ہے. اچھا تو پھر اس چیز کا کیا بنے گا، تو پھر اس کا کیا بنے گا، پھر تو مجھے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، پھر تو مجھے یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس چیز کو حرام کہتا ہے، مجھے یہ چھوڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کرنے کو کہتا ہے، مجھے یہ کرنا پڑے گا، اور یہ کرنا تو بہت مشکل ہے، تو پھر میں تو اس دنیا میں جی نہیں سکتا. آخر مجھے دنیا میں رہنا ہے. کتنا رہنا ہے؟ رہتا ہی رہنا ہے. کب تک رہنا ہے؟ جی دن کا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن ابھی بہت لمبا لگتا ہے نا. کبھی ہم اپنے جملوں پہ غور تو کریں. آخر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں. تو اللہ سے تقوی اور اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب توکل ہو. اسی لیے توکل کا ذکر آخر میں آیا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اصل میں یہاں کچھ تمہید بھی باندھی جا رہی ہے ان احکامات کے لیے جو آئندہ اس صورت میں آنے والے ہیں، کیونکہ دور جاہلیت کی کچھ رسموں کا خاتمہ کیا جانے والا تھا، اور ان رسموں کا خاتمہ آسان نہ تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، لیکن رسم و رواج کے چنگل میں جس طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور بعض رسم و رواج ایسے کہ جو صریحاً دین کی خلاف ورزی ہے، اس سے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، آخر انہی میں جینا ہے. تو پھر سب کچھ رہ جاتا ہے، دین اپنی پوری شکل میں نہیں سامنے آتا. کہتے کسی کی منگنی اس لیے ٹوٹی کہ مہندی کی رسم پر بحث ہو گئی دونوں پارٹیز کے درمیان. اور ایسی کئی ایک مثالیں، مہندی پہ جھگڑا ہوا اور نیکسٹ ڈے بارات ہی نہیں گئی. حالانکہ کیا اتنے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں سے بڑھ کر ہے یہ خواہشات کہ جن کو ہم قربان نہیں کر سکتے. ایسی بہت ساری چیزیں جو محض لغویات میں آتی ہیں اور بعض اوقات اسراف میں، یعنی ایسی رسموں کے ساتھ ایک نہیں کئی قباحتیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ان کے ساتھ، کتنی شریعت کی حدود ٹوٹتی ہیں. لیکن ہم اپنے دل کا کیا کریں کہ اس کو کہیں قرار ہی نہیں جب تک ہم خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرنے والے کا یہ کام کر نہ چکے. تو ان ساری چیزوں کا علاج اس میں ہے. انہوں نے کسی سے پوچھا آپ کچھ سرٹن چیزیں کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی ہیبٹس ختم کر دیں. کہا نہیں، ہیبٹس جو ہیں وہ تو بندے کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہیں. یہ خود ساختہ فلسفہ ہے. اگر یہی اصول مان لیا جائے تو پھر تو یہ سارے قرآن پڑھنے کا مقصد ہی کچھ نہیں. یہ تو اللہ کو پتا تھا جس نے جو اختیار کر لی ایک دفعہ ہیبٹ، وہ تو مر کے ہی چھوٹے گی اس سے، لہٰذا کوئی کام اصلاح کا کرو ہی نہ، کوئی نیا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی پختہ رسمیں جو صدیوں سے اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑے ہوئے تھی، وہ آپ نے آ کے توڑی، ختم کی، اور وہ ختم ہو گئی. اور وہ معاشرہ ان جنجالوں سے نکلا تو کوئی کام کر سکا. ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کیونکہ ہم اپنے خود ساختہ جنجالوں میں خود ہی پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا کسی اور کام کے کرنے کا نہ فرصت ہے، نہ سوچ ہے، نہ وقت ہے، نہ مال ہے پھر، کیونکہ وہ سب کچھ تو اسی میں ہی لگ رہا ہے. پھر فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما نہیں نافیہ ہے یہاں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لرجل
کسی انسان کے لیے من قلبینی دو دل فی جوفہ اس کے پیٹ میں. اللہ نے کسی انسان کے پیٹ میں یا سینے میں دو دل نہیں رکھے. قلبین تسنیہ ہے قلب کا، اور جوف کہتے ہیں کھوکھلی چیز کو، خول. تو دل جو ہے وہ چونکہ سینے کے اندر ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک خول کے اندر. تو اللہ نے کسی کے خول میں، کسی کے پیٹ میں، کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ہر ایک کو ایک ہی دل دیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کسی کے پاس دو دل ہوتے تو وہ کیا کرتا؟ کس قدر انسان تضاد کا شکار ہوتا ہے. ایک دل کہتا کھانا کھاؤ اور دوسرا کہتا مت کھاؤ، تو بیچ میں پھنس جاتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جی ایک کے ساتھ بھی ہم نبٹ نہیں پا رہے، اس کی اصلاح نہیں کر پا رہے، وہ نہیں قابو میں، تو دو کا تو زیادہ ہی مسئلہ ہو جاتا. اور کبھی مل کے وہ اور محاذرائی کر لیتے تو اور مشکل. بہرحال اللہ تعالی نے ٹوٹل نفی کر دی، کسی کے لیے دو نہیں بنائے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقلمند ہوں کیونکہ میرے اندر دو دل ہیں اور ان کے پاس ایک ہی ہے، میں زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس دو، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقلمند ہوں، لہٰذا وہ جو شریعت لائے تھے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اب میں زیادہ عقلمند ہوں اور زیادہ بڑی باتیں کر سکتا ہوں اور بتا رہا ہوں تم کو. یعنی کہ ایک چیز سے سنگل فنکشن ہوتا ہے نا، دو سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو کیونکہ اسٹرانگسٹ پارٹ ہماری باڈی میں دل ہے، اب اللہ نے دو رکھے ہی نہیں. اگر دو ہوتے تو پھر انسان کیسے کیسے دعوے کرتے. کہا کہ یہ ہے ہی نہیں، لہذا کوئی بھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. اور پھر آپ دیکھیں جیسے دو کڈنیز ہے نا، اگر ایک ختم ہو جائے تو انسان دوسرے پہ سروائیو کرتا ہے، اگر دو ہوتے اور ایک مر جاتا تو پھر دوسرے پہ چلا جاتا انسان. لیکن اللہ نے بس ایک ہی رکھا تو وہ ختم ہو تو انسان بھی ختم ساتھ. یہ تو فزیکل دل کا حال ہے، کسی نے میں ہے ہی نہیں دو. اسی طرح انسان کے اندر دو متضاد چیزیں بیک وقت رہنا فطرت کے خلاف. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان اور کفر ساتھ ساتھ رہیں. اگر یہ دونوں ساتھ رہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ منافقت. اور وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، بیماری ہے. ڈبل مائنڈڈ ہونا، کنفیوزڈ پرسنالٹی ہونا، متضاد شخصیت ہونا، کنٹرڈکشن اندر ہونا، اور پھر اس کنٹرڈکشن کا زبان پر آنا اور عمل میں آنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے وبال جان ہے. کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک دل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہی انسان کے لیے بہترین ہے. وہ اسی فطرت پر رہے اور پھر جس چیز کو وہ لے پورے دل کی یکسوئی کے ساتھ لے اور اسی پہ جم جائے. اور دوسری بات یہ کہ آیت کے اس حصے کو تمہید بتایا گیا آیت کے بعد والے حصے میں آنے والے احکامات کے لیے. اور وہ احکام کیا ہیں؟ نمبر 1، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو. اللَّائِي جمع ہے اللتی کی، جیسے الذین جمع ہے الذی کی. الذین تو بہت استعمال ہوتا ہے، اللَّائِي بہت کم. تو اللَّائِي جمع ہے اللتی کی. ازواج سے مراد یہاں بیویاں ہیں. ویسے تو ازواج کا لفظ شوہروں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اللَّائِي نے کیا کر دی؟ تخصیص کر دی کہ مراد یہاں بیوی ہے. اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جنہیں تظاہرون، جن سے تم زہار کرتے ہو. زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا لفظ زہر سے ہے. زہر کہتے ہیں پیٹھ کو. دور جاہلیت میں جب عورت کو طلاق بائنہ دینی ہوتی، بائنہ کون سی طلاق ہوتی؟ پکی، اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. بین سے بین کہتے ہیں جدائی کو.
تو طلاق بائنہ جو شوہر اور بیوی میں پکی جدائی کر دے، اب دوبارہ نہیں واپس اکٹھے ہو سکتے، نہ رجوع ہو سکتا نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ تو جب انہیں اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دینی ہوتی تو بعض اوقات وہ کیا کرتے، یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، کیونکہ طلاق دینے سے تو رجوع بھی ہو سکتا نا، یہ کہتے انتی علیہ کظہر امی، انتی علیہ کظہر امی، انتی تو، علیہ مجھ پر، کا مانند ظہر پیٹھ کے، امی میری ماں کی، یعنی تم میرے پر اس طرح حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پہ حرام ہو، یعنی ماں سے میرا جسمانی تعلق حرام ہے، اسی طرح بیوی سے بھی آج کے بعد یہ تعلق حرام ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو وہ بیوی اس کے لیے قیامت تک حرام ہو جاتی۔ اسلام نے آ کر اس جاہلی رسم کا خاتمہ کیا، طلاق دینے کے اس طریقے کو ممنوع قرار دیا، کیونکہ اس میں عورت کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی۔ طلاق کا راستہ اگرچہ رکھا ہے اسلام نے، لیکن اس میں یہ سہولت ہے کہ ایک دفعہ انسان طلاق دے، پھر اگر غصے میں دی تو ہوش میں آئے، سوچے سمجھے رجوع کرے، اگر موقع گزر بھی گیا اور ایک طلاق ہے دوبارہ نکاح کر لے تو گھر بچ جائے۔ لیکن اگر اس طریقے کو جائز قرار دیا جاتا تو پھر بہت مشکل تھی، تو اس کی تردید کی گئی، جاہلی رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ جس طرح اللہ نے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں ہو نہیں سکتی۔ ماں بس وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، سمجھ گئے؟ وما جعل، اور نہیں اس نے بنائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، اللائی وہ جن سے تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المجادلہ میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اسی طرح کے الفاظ کہہ دیے تو وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنا مسئلہ بہت زور و شور سے بیان کرنے لگی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اس کے بعد زہار کا قانون نازل کیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ سورۃ المجادلہ کی آیت 2 میں آتا ہے الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو بس صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، وانہم لیقولون منکرا، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں منکر بات، من القولی بات میں سے، وزورا اور بالکل جھوٹ۔ جو شخص یہ کہتا ہے بیوی کو کہ تم میری ماں ہو، وہ بالکل جھوٹی بات کرتا ہے۔ اور پھر اس کا حکم دیا گیا والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ثم یعودون، پھر لوٹنا چاہیں یعنی رجوع کرنا چاہیں، لما قالوا، واسطے اس کے جو انہوں نے کہا یا وہ کہہ چکے، تو کیا کریں لوٹنے سے پہلے؟ فتحریر رقبۃ، ایک گردن آزاد کریں، غلام آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کے ساتھ یعنی اس حکم کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر فرمایا فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، صرف اس لفظ کے بولنے پر، اس جھوٹی بات کے کرنے کا کفارہ، متتابعین، ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیسے روزے رکھیں گے؟ کنٹینیوسلی، وداؤٹ اینی بریک، اگر ایک بھی چھوڑ دیا پھر پورے رکھو دوبارہ۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع، پھر جو استطاعت نہ رکھتا ہو، بیمار ہے یا ایسی حالت میں ہے، فاطعام 60 مسکینا،
تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک یہ حکم اس لیے ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی اس حکم پر عمل کرنا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے عذاب دردناک. یہاں کافر کون ہے؟ جو ان حدود کو نہ مانے اور ایسی باتیں کر کے بیویوں کو ستائیں اور پھر اللہ کی طرف سے عائد کفارے کو بھی ادا نہ کریں. ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی چیز کو حلال حرام کرتے رہیں. دیکھیے اس بارے میں کوئی آیت یاد کیجئے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے حلال کو حرام کرنے کا. کئی ایک آیتیں مثلاً وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. کسی چیز کے بارے میں جو تمہاری زبانیں بولتی رہتی یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. خود اپنے پاس سے حلال حرام کے فتوے مت دو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اگر کسی نے اللہ کے حلال کو حرام کہا تو اس نے گویا کیا کیا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ تم جھوٹ باندھو اللہ پر. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ سورۃ النحل کی آیت 116 ہے. اسی طرح سورۃ التحریم آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. اگر نبی کے لیے اجازت نہیں تو کسی اور کے لیے کیا ہوگی. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے 150 قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم. اگر کوئی کہے بھی تو تم مت حامی بھرو اس کی کہ یہ حرام ہے جب تک کہ واقعی نص سے حرام ہونا ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی اس جاہلی رسم کا کس طرح خاتمہ کیا گیا کہ اس کو بہت بڑا جھوٹ اور منکر قرار دیا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے برابر قرار دے. ٹھیک ہے. دوسرا حکم وما جعل اور نہیں اس نے بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو. ادعیاء کا واحد ہے دعیون جیسے اتقیاء کا واحد ہے تقیون. اغنیاء کا واحد ہے غنیون. انبیاء کا واحد ہے اب آپ بتا دیں مجھے نبیون. ٹھیک ہے. تو یہ ادعیاء جو ہے یہ جمع کا ہے صیغہ اور جیسے نبی کا میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ فعیل کے وزن پر ہے. تو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہی نہیں. کوئی شخص جس کو آپ زبان سے بیٹا کہہ کے پکارے وہ بیٹا نہیں ہوتا. بیٹا وہی ہوتا ہے جس کو تم جنم دیتے ہو. کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکتا. جیسے کوئی کسی کی ماں نہیں بن سکتی ایسے ہی کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکتا. باپ وہی ہوتا ہے جو جنم دیتا ہے یا ماں وہی ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے. بیوی ماں نہیں ہوتی. کوئی اور بچہ بیٹا نہیں بن سکتا. ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہاری بات تمہارے منہ کی کہی ہوئی ہے. یہ تمہارے منہ کہتے رہتے ہیں تم خود ہی بناتے رہتے ہو ورنہ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. واللہ یقول الحق اور اللہ کہتا ہے حق سچ صحیح بات اور حق کہتے ہوئے وہ شرماتا نہیں. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اور وہ رہنمائی کرتا ہے اصل راستے کی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دور جاہلیت کی ایک دوسری رسم تبنیت کی کسی کو بیٹا کہنے کی اس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہے بس منہ کی حد تک ہے. ذالکم قولکم بافواہکم وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا اور اللہ بالکل سچی بات کہتا ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اور وہ بالکل صحیح رستہ بتاتا ہے. اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں یہ رسم بہت عام تھی. بعض اوقات اپنے غلاموں کو آزاد کر کے ان کو بیٹا بنا لیا جاتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہا
اور لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اسی طرح اور لوگوں کی مثالیں بھی ملتی ہیں. مثلا ابو حذیفہ بن ربیعہ کی بیوی سہلہ بنت سہل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام جس کو ابو حذیفہ نے بیٹا بنا لیا ہے ہمارے گھر میں آتا ہے، اور اس وقت میں بس ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے ہوتی ہوں. ہم سالم کو بیٹا سمجھتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی پردے کا حکم آ گیا تھا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اصلی بیٹا تو نہیں. ابو حذیفہ کا غلام تھا، اس نے کیا کیا؟ ان کے شوہر تھے ابو حذیفہ کا غلام تھا، انہوں نے اس کو آزاد کیا، آزاد کر کے کہا اب آج سے یہ میرا بیٹا ہے. اور بالکل پھر وہ بیٹوں ہی کی طرح سمجھا جانے لگا. اور پھر یہ بھی ہوتا کہ لوگ ان کو اپنی جائیداد میں بھی بیٹوں کی طرح وارث بنا دیتے. اور یہ چونکہ بالکل ایک جھوٹی بات تھی، کیونکہ فطرت کے، حقیقت کے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس لیے اس کا رد کر دیا گیا کہ نہیں، کوئی بھی ایسا بیٹا نہیں ہوا کرتا. تو اس پر چونکہ وہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہو، میرے پردے کا کیا ہو، باقی احکامات کا کیا ہو. فرمایا وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، وہ راستہ بتاتا ہے تم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا راستہ بتایا؟ کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا کر رضائی بیٹا بنا لو. جی جوان تھے. دودھ پلانے کا طریقہ صرف سینے سے لگا کے تو نہیں ہوتا، کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی اصل چیز یہ تھی کہ تمہارا دودھ اس کے پیٹ میں چلا جائے جس سے وہ بیٹا بن جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلے کا حل نکالا گیا. اب تو حکم سب کو پتا ہے، لیکن اس وقت تو ابھی حکم آیا ہی نہیں تھا، تو جس دن آیا تھا اسی دن سے پھر اس کی اپلیکیشن ہونی تھی. تو اس کے مطابق انہیں رخصت دی گئی، اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ حل بتایا گیا کہ اس کو رضائی بیٹا بنا لیا جائے. اور شاید یہ اس لیے بھی تھا کہ آئندہ بھی اگر کچھ ایسے حالات پیش آئیں تو جب بچہ ایک اڈاپٹ کیا جائے چھوٹے ہوتے، تو اس وقت اس کو کسی کا دودھ پلا کر، یعنی بہن کا یا بھائی کی بیوی کا، تو بھانجے یا بھتیجے کی شکل میں لے آیا جائے تاکہ وہ محرم ہو. ورنہ اگر کوئی خاندان کسی بیٹی کو اڈاپٹ کرتا ہے، کسی لڑکی کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو وہ بڑے ہو کر کس کے لیے مشکل ہوگی؟ باپ کے لیے وہ اس کی نامحرم ہوگی. اور اگر لڑکے کو کیا جاتا ہے تو ماں کے لیے نامحرم ہوگا، یعنی اس کی جو منہ بولی ماں ہوگی. تو اس صورت میں اب ظاہر ہے کہ شریعت کے احکامات اس کی وجہ سے ختم تو نہیں کیے جا سکتے، وہ احکامات تو اپنی جگہ رہیں گے، کسی کے لیے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو اس کا حل، سولوشن اللہ نے دیا، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. اب یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اپنے باپ کا نام بھی نہیں پتا تھا، اور وہ کسی اپنے آقا کی طرف منسوب ہوتے تھے. اب ان کا کیا ہو؟ مثلاً سلمان فارسی، ان کو نہیں یاد تھا کہ ان کے باپ کون ہے. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے. اب کیا ہوا کہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ان لوگوں کو کس کی طرف منسوب کیا جائے جن کو اپنے باپوں کے نام نہیں پتا. بعض اوقات ولد الزنا ہوتے تھے، بعض اوقات اٹھائے ہوئے بچے ہوتے تھے، اغوا کیے ہوئے بچے تھے. یعنی معاشرہ بہت کرپٹ تھا عرب کا. یعنی عرب کا معاشرہ بہت سارے احکامات میں شریعت کے بہت خلاف تھا، لہٰذا ان سب کی اصلاح کی گئی، اور جو چیز انسانوں کے لیے بہترین تھی وہ ان کو بتا دی گئی. تو یہاں کیا حکم ہوا؟ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف، یعنی ان کا نام درست کرو، وہ جس کے بچے ہیں انہی سے منسوب کرو. ہوا اقسط، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. کیوں انصاف والی؟ کیسے انصاف والی؟ کیا انصاف نظر آتا ہے اس میں؟ جی ہاں، جو چیز جس کی ہے اسی کو دی جائے. آت کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے. کیا بچہ جس کا ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا نام آئے؟ وہ زیادہ حقدار ہے نا کہ جس کا وہ ہے اس کی طرف اس کو منسوب کیا جائے. اور اسی طرح بچے کے لیے بھی یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ اسے اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت پتا ہو. ادعوہم لآبائہم، اور جب یہ حکم آیا
بخاری میں روایت ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم زید کو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ جو ہی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے ایک دم سوئچ آف کیا اور سب ختم کر کے زید بن حارثہ کو ان کے اصل نام سے پکارا جانے لگا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا سورۃ السجدہ میں؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ جب انہیں اللہ کی بات یاد کرا کے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً جھک جاتے ہیں۔ یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اچھا، ہمیں بے شمار پرابلم۔ اس وقت بھی ذہنوں میں کئی باتیں اٹھ رہی ہوں گی، نہیں تو پھر اس کا کیا ہو تو اس کا کیا، وہ سب مسئلے بعد میں حل ہوں گے۔ پہلے مانے تو صحیح کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ درست ہے اور یہ انصاف والا ہے اور اسی میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ ہوا اقسط عند اللہ۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ کے باپ پتہ ہی نہیں، صہیب رومی کو اپنے باپ کا صحیح نام نہیں معلوم تھا، اسی طرح کچھ اور لوگ تھے کہ جو پکڑے ہوئے غلام بنا کے لائے گئے تھے، تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم جانتے ہی نہیں ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بھائی ہیں تمہارے دین میں، دینی بھائی ہیں، حقیقی نہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، قریبی ہیں، تم انہیں دوست کہہ سکتے ہو، دینی بھائی کہہ سکتے ہو۔ شروع میں یاد ہے آپ کو میں نے پیغمبروں کے لیے جب اخاہم کی بات آئی تھی تو میں نے اخوت کی تقسیم بتائی تھی آپ کو، ایک ہوتی ہے اخوت فی النسب اور دوسرے اخوت فی الدین، مواخات جس کو کہتے ہیں۔ تو ہر نبی اپنی قوم کا یا تو نسبی بھائی ہوتا ہے یا پھر دینی ہو سکتا ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دینی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو کیا کرو؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ مرتبہ بیچا اور خریدا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ کہتے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے اصل باپ کا نام کیا ہے۔ تو ایسے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے، لیکن انہیں آپ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں سچائی کی کس قدر اہمیت ہے، کہ ہر بات اپنی اصل پر جا کے لوٹے، ہر چیز ویسی نظر آئے جیسی وہ ہے، منافقت گوارا نہیں۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین۔ اب ایسے کسی بچے کا نام رکھنا ہو تو باپ کا نام کیا کر سکے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ظاہر ہے جو بھی کوئی تھا وہ اللہ کا بندہ، یعنی کوئی فرضی نام رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، آپ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا کچھ بھی، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو ہمیشہ ڈاکٹرز کیا چاہتے ہیں علاج کے وقت؟ فیملی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں۔ فیملی میں ڈائبٹیز تو نہیں، ہارٹ پیشنٹ تو نہیں تھا کوئی، کیوں؟ ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں جانی جاتی۔ اب اگر کوئی بچہ اصلی ہے ہی نہیں کسی کا اور اس کے پیرنٹس کی بے وجہ میں ہسٹری اس کے ساتھ لگ رہی ہے تو اس کا علاج غلط رخ اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ چیزیں ان کے اصل پر ہوں۔ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابیات میں سے کسی نے بھی اپنا کوئی نام تبدیل نہیں کیا۔ عرب معاشرے میں باپ ہی کی طرف سب منسوب ہوتے تھے، اور شادی کے بعد میں بھی ظاہر ہے کہ ولدیت تو نہیں کسی کی بدل سکتی۔ اصل میں ماں باپ کا جو حق ہے یا ماں باپ کی جو شناخت ہے وہ کئی اعتبار سے انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت کسی اور شناخت کے۔ مثلاً اگر ایک لڑکی کی شادی ہوتی، خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، اب وہ ایک دفعہ اس کے نام سے پہچانی جاتی، دوسری شادی کرتی، پھر ایک اور اس کی آئیڈینٹی بن جائے گی، خدا نخواستہ ڈائیورس ہو جاتی، نہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایک شخص کتنی دفعہ اپنی آئی ڈی بدلے گا؟ دیکھیے ہر چیز اپنی اصل پر ہی لوٹے تو درست ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نام کا بھی انسان کے مزاج پر، اس کی شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ بہت اعتبار سے انسان، ویسے بھی نام رکھنے کے بارے میں ہمارے دین میں کئی ایک پابندیاں بھی ہیں۔ مثلاً ہمیں ایسے ناموں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا جس میں تکبر پھوٹتا ہو۔ پسندیدہ نام بتائے گئے عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اسی طرح بعض ناموں کو آپ نے تبدیل کیا
کہ جس میں سیلف اسٹیم اور تکبر اور بہت پاکیزگی نفس کی کوئی خوبو ملتی ہو، کیونکہ سب سے زیادہ انسان اپنی زندگی میں اپنے نام ہی کو سنتا ہے، تو پھر جو لفظ بار بار سنتا رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ نے مسئلہ پوچھا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا حکم ہے یا کیا اصل ہے۔ اسی طرح کچھ سال پہلے بھی مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے ایسا ہی مسئلہ پوچھ لیا اور میں نے یہی بات کر دی جو اب کی ہے، اس پر جو میری شامت آئی اور فتوے لگے میرے خلاف کہ یہ خواتین کو بہکا رہی ہیں اور انسسٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنے نام جو ہیں وہ نہ بدلیں، اور معلوم نہیں کیا کیا باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک بات کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اس کو ٹوسٹ کر کے کسی اور میں لے جاتا ہے، یہ سب کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک بات اگر اتق اللہ والی یاد رہے کہ اللہ سے انسان ڈرے اور جو بات ویسی ہے اس کو ویسا ہی رہنے دے، اسے تبدیل کر کے مس کوٹ نہ کرے، کیونکہ مجالس جو ہیں وہ امانت بھی ہوتی ہیں۔ آپ یہاں سے ایک بات سنتے ہیں، اگر آپ ویسے نہیں آگے بتا سکتے جیسے وہ ہے تو خاموش رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو میرے نام سے منسوب کریں گے جو میں نے کہا نہیں یا جس مطلب اور مقصد کے لیے نہیں کہا، تو وہ کیا لکھا جائے گا آپ کے اعمال نامے میں؟ جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کی پوچھ نہیں ہوگی؟ تو کسی سے بھی کوئی بات منسوب کرنا ہو تو پہلے سوچ سمجھ کے ہوش حواس سے کام لے، ورنہ دنیا میں تو انسان کسی کو بدنام کر سکتا ہے، کسی کے خلاف جھوٹی باتیں جمع کر سکتا ہے، لیکن یہ تو چند دن کی بات ہے نا، اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے عربی معاشرے کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے ہاں ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا نسب جانتا ہو۔ کسی شخص کی پہچان کس سے ہوتی تھی؟ اس کا نسب کیا، کس قبیلے سے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اویس قرنی کا تعارف کراتے ہیں تو حضرت عمر کو کیا بتاتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا کہ جو اویس سے ہے، پھر اس کے باپ کا نام عامر ہے، اور پھر وہ مراد قبیلے سے، اور مراد جو ہے وہ قرن سے ہے، یعنی اتنی تفصیل سے آپ اس کا تعارف کرواتے۔ تو ان کے یہاں رواج یہ تھا کہ جب کوئی کسی سے ملتا تھا تو ایک دوسرے سے صرف اس کا نام نہیں پوچھتے تھے، نام کے علاوہ نسبت، کنیت، باپ کا نام، دادا کا نام، اور قبیلے کا نام اور علاقے کا نام، یہ سب کچھ اس کلچر کا حصہ تھا۔ تو ایسے میں وہ لوگ جن کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا تھا وہ بہت محروم تصور کیے جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان کو کیا دیا؟ ایک پہچان دی، اور وہ کیا ہے؟ دین کی پہچان۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، موالیکم، موالی کس کی جمع ہے؟ مولا کی۔ مولا کا لفظ کس سے ہے؟ ولا سے۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا یکے بعد دیگرے آنا، کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو، یعنی قرب کے اعتبار سے۔ تو دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا یکے بعد دیگرا، یکے بعد دیگرے کا مطلب ایک کے بعد ایک، اس طرح آنا کہ درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو، یعنی اس سائز کی یا اس نام کی یا برانڈ کی یا کوالٹی کی یا رشتے کی، یعنی کئی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور پھر ولا نسبی بھی ہوتا ہے، ولا دینی بھی ہوتا ہے، اور دوستی کے معنوں میں بھی، کیونکہ دوستی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بھی کیسا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی تیسرا آ جائے تو پھوٹ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستی بھی دو لوگوں کے باہم قریبی تعلق کا نام ہوتا ہے، جس میں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ راز شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں دوستی صرف دو لوگوں کی دوستی کا نام نہیں ہوتا، اسلام میں دوستی ایک وسیع تصور ہوتا ہے، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کی قبر ہے، حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر کی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، یعنی کہ دوستی کا ایک بہترین
مظہر ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اچھا ہاں، ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت پچھلے سبق کے حوالے سے، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جانتے بوجھتے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا، اس پر جنت حرام ہے. یعنی اس کو پتا ہے اس بات کا کہ میرا باپ یہ نہیں کوئی اور ہے، اور وہ اپنے باپ کو پیچھے کر دے، کسی اور کو اپنا باپ بتائے، اور اس کو یہ پتا بھی ہو کہ اس کا اصل باپ کون ہے، تو اس کے لیے جنت حرام ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو باپ نہ کہنا، کسی اور کو باپ کہنا، دراصل باپ کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا اقسط عند اللہ، انصاف کے خلاف ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس معاملے میں جو تم نے خطا کی، اس میں جن باتوں میں تم سے بھول ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں. ولیکن، لیکن پکڑ کس پر ہے؟ ما جو تعمدت قلوبکم، جان بوجھ کے کیا تمہارے دلوں نے، عمدن کیا. عمد کا روٹ کیا ہے؟ عین میم دال. عماد کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو. اور عمود اصل میں خیمے کی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر وہ جو سینٹرل ہوتا ہے نا پول، جس پر سارے خیمے کا انحصار ہوتا ہے، یعنی ساری رسیاں اس سے ایک طرح سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں. مین پلر ہوتا ہے. تو پلر کس لیے ہوتا ہے؟ سہارا لینے کے لیے. اسی سے اعتماد ہے. مجھے تم پر اعتماد ہے، ٹرسٹ کے معنی. اس پر بھی انسان دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے اس کو کوئی بات بتا کے ایک طرح سے کیا کرتا ہے؟ اس کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، اس کی مدد لے رہا ہوتا ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تو لفظی معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا. لیکن جو ٹیک لگائی تمہارے دلوں نے، یعنی جس چیز کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، جان بوجھ کے کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، آیت 286 میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں. تو خطا بھول چوکی ہوتی ہے. خطیہ وہ غلطی ہوتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے کرے اور اصرار سے کرے، ریپیٹ کرے. لیکن خطا جو ہوتی ہے وہ چوک ہوتی ہے، اور پھر جو ہی انسان کو خیال آتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو انسان فوراً کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے، یعنی اس سے مڑ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ نے میری امت سے خطا اور بھول اور جس پہ وہ مجبور کر دیے گئے اس بات سے تجاوز کیا ہے کہ جو ان کے بس میں ہی نہیں. یعنی اگر کوئی شخص مثلاً بھول کے کچھ کھا بیٹھا روزے میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، یہ معنی ہے اس کا. اور خطا، قتل خطا ہے، مثلاً مارنا چاہتا تھا کسی جانور کو اور لگ گیا کسی انسان کو، تو اگرچہ اس کا کفارہ ہے لیکن وہ ویسا جرم نہیں جیسے جان بوجھ کے قتل کرنے کا ہے. اور اسی طرح وہ مستکرہ علیہ، کسی کے منہ سے جبرن زبردستی کوئی ایسی بات نکلوانا کہ جو وہ کہنا نہ چاہتا ہو، تو ایسے میں پھر اس پر پکڑ نہیں. جیسے ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نکلوائی گئی، آپ کی شان میں ایسے کلمات کہلوائے گئے، اور اس وقت تک انہوں نے چھوڑا نہیں، اور وہ بہت پریشان ہوئے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے فلاں نے پکڑ لیا تھا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کے بارے میں وہ نہیں کہہ دیا جو انہوں کہلوانا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مطمئن بالایمان. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے دل میں اطمینان ہے تو جبرن اگر کسی سے کوئی ایسا کام کرایا گیا تو اس کی پکڑ نہیں. اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا. ایسی عورتیں جو پکڑی گئیں اور ان کو پروسٹیٹیوشن پر مجبور کر دیا گیا
اور وہ خود نہیں چاہتی، وہ قید ہے، وہ پکڑی ہوئی ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتی، تو ایسے میں اگر کوئی انہیں مجبور کر رہا ہے اور ان کے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں، تو پھر ان کی تو شاید چھوٹ ہو جائے، لیکن جو اصل مجرم ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اس کا معنی. تو جو چیز انسان سے بھول چوک خطا ہو جاتی، یعنی آپ کرنا کچھ چاہ رہے تھے، ہو کچھ اور گیا، تو اس پہ پکڑ نہیں. پکڑ کس پہ ہے؟ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. آپ کے پاس دوسری چوائس بھی تھی، لیکن آپ نے کنوینئنٹ سمجھ کر اس کو لے لیا. چلیے اس کی تلاوت سنیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے. اگر زہار طلاق کے بائنہ کے لیے ہوتا تھا تو پھر رجوع کا طریقہ کیوں بتایا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو اس کو مانتا ہی نہیں، یعنی اس زہار کے حکم کو ہی ختم کر دیا گیا. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اس کے اوپر ایک طرح سے پینلٹی ڈالی گئی. متبنہ کا لفظ ابن سے ہے، باب تفاعل پہ کسی کو بیٹا کہنا، یعنی تبنہ کا مطلب ہے کسی کو بیٹا کہنا. یعنی متبنہ مفعول ہے جس کو بیٹا بنایا جائے یا جس کو بیٹا کہا جائے. یعنی اپنا اصل بیٹا نہیں، وارث اگر کوئی نہیں خود کا، کسی بھانجے بتیجے کو پکڑ کے اپنا بیٹا بنا کے پھر اپنی جائیداد اس کے نام کر دی، بالکل غلط. اس کی کوئی اجازت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بے سہارا بچے ہوں یا کوئی کسی بچے کو پالنا چاہے تو وہ پال نہیں سکتا. پال سکتے ہیں آپ بچوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں تعلیم کا کام کرتی تھی، وہاں انہوں نے کئی 100 یتیم بچوں کو اپنے زیر نگرانی رکھا ہوا تھا. بہت بڑی سوشل ورکر تھی اور ان بچوں کی وہ نگرانی کیا کرتی تھی. ظاہر ہے obviously وہ خود تو نہیں ان کو اٹھاتی کرتی ہوگی، اس کے لیے ان کے پاس ہیلپر ہوں گے، لوگ ہوں گے، لیکن وہ ان کو اپنا بچہ سمجھتی تھی ایک طرح سے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے حقیقی بچے نہیں تھے. تو اس طرح پیار سے کسی کو بیٹی کہہ دینا یا کسی کو بیٹا کہہ دینا، اس کی تو اجازت ہے. ما تعمدت قلوب کو، وہ دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارا اصلی بچہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب کو، سننے والوں کو، کہنے والوں کو، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف محبت سے کہا جا رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان دوستوں کو بھی بیٹا کہنا شروع کر دے. یہ انتہائی ایک نامعقول سی بات ہے کہ میں نے ینگ ان میرڈ بچیوں کو دوستوں کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہوئے سنا ہے مذاق میں. تو کچھ چیزیں غیر مہذب لگتی ہیں، سجتی نہیں منہ پہ. دیکھیے کہ اس بچے کے لیے بھی ذہنی نفسیاتی بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں جب بڑے ہو کر اس کو پتہ چلتا ہے کسی بھی. اور اب تو اتنا آسان ہے یہ پتہ کرنا کہ کون کس کا بچہ ہے یا نہیں. اب دیکھیں کہ اصل بچوں کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ تم اڈاپٹڈ چائلڈ ہو، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے خیالوں میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، باپ ہمیں توجہ نہیں دیتے یا ہماری سنتے نہیں کیونکہ ہم ان کے اصلی بچے ہیں نہیں. تو کہاں یہ کہ کوئی حقیقت میں ایسا ہو اور پھر ادھر ادھر سے خبر بھی کان میں پڑ جائے، کیونکہ رشتہ دار کہیں چپ نہیں رہتے، کہیں نہ کہیں ضرور کوئی بتاتا ہے. اور جب بڑے ہو کر ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے، میں پرسنلی جانتی ہوں کچھ لوگوں کو کہ جن کی شیٹر ہو کے رہ گئی ساری پرسنالٹی، اور انتہائی اذیت سے گزرے وہ لوگ کہ جن کے قریبی رشتہ داروں نے پہلے چھپایا اور انہی میں سے پھر کسی نے بتا بھی دیا. ان کا سوال یہ کہ اگر کسی کے اولاد نہیں اور وہ کسی یتیم بچے کو یا کسی لاوارث بچے کو پالنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لے لیں، پال لیں، وہ تو بہت نیکی کا کام ہے. مسلمانوں کے گھر میں وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہو. جی ہاں، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم پل رہا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو. لیکن اس یتیم کو پالنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس کی اصلیت نہ بتائی جائے، اس کو بتایا جائے اور اس کے ساتھ اپنے نام کی بجائے اس کے حقیقی والد کا اگر معلوم ہو تو نام رکھا جائے. اس میں یہ ہے کہ حرج تو کوئی نہیں رشتہ داروں کا بھی لینے میں، لیکن اگر ماں باپ اپنے زندہ ہوں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ہو چکا سو ہو چکا. بظاہر دیکھنے میں ایک نیکی بھی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں مشکلات بھی بہت آتی ہیں، کیونکہ وہ تو اس کا حق، اس کی وراثت. اب یہ آگے یہی حکم آ رہا ہے، وراثتی کا آ رہا ہے کہ عربوں کے ہاں قسم کھا کے دوستی کر لیتے اور پھر وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوتے، کفیل ہوتے، وراثت میں بھی حصہ پاتے، تو اس کو بھی ختم کیا گیا. چلیے آگے ہم ذرا سبق پورا کر لیں پھر انشاءاللہ.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ قریب ہیں. اولا افعال التفضیل کا صیغہ ہے. زیادہ قریب ہیں، زیادہ مستحق ہیں. بالمؤمنین مومنوں کے دین و دنیا میں. من انفسہم ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر. وازواجہ اور آپ کی بیویاں. امہاتہم ان کی مائیں ہیں. نبی مومنوں کے لیے ان کی ذاتوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، یعنی زیادہ خیر خواہ ہیں. یعنی کوئی شخص اپنے لیے جتنا سنسیئر ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس سے بھی بڑھ کے خیر خواہ. ہم اپنے لیے ویسے سنسیئر نہیں ہو سکتے جس طرح پیغمبر ہمارے لیے ہو سکتے. یا مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں یا قریب ہو سکتے ہیں ان سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے قریب تر ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر. دو کیا مانے ہوئے؟ نمبر ایک، اہل ایمان جتنا اپنی جانوں کے لیے خیر خواہ ہو سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے خیر خواہ ہیں. اور دوسرے، مومن ایک دوسرے کے لیے جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، قریب سے قریب کوئی دوست آپ کا آپ کے لیے جتنا سنسیئر ہو سکتا ہے، پیغمبر اس سے بڑھ کر آپ کے خیر خواہ ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب تک خیر خواہی اور اعتماد کا یہ درجہ نہ ہو اطاعت نہیں ہو سکتی. کسی کی بات آپ کب مانتے ہیں یا کسی کی بات ماننا کب آسان ہوتا ہے؟ کہ وہ آپ کے لیے بہت سنسیئر، سب سے بڑھ کر. یہی وجہ ہے کہ انسان زندگی میں جس کو بھی اپنا بہت خیر خواہ سمجھتا ہے اس کی ہر بات اچھی ہو، بری ہو، سیدھی ہو، الٹی ہو، آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے. نہیں، یہ میرے حق میں کبھی برا نہیں سوچ سکتا، لہٰذا اس کی بات میں نہیں ٹال سکتا. تو پیغمبر کی اطاعت بھی صرف وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ نبی میرے لیے میری ذات سے بڑھ کر جتنا میں خود اپنے لیے یا کوئی اور انسان میرے لیے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں. کیسے خیر خواہ ہیں؟ جی، انہوں نے جو ہماری آخرت بچانے کا جو انتظام کیا ہے اور جتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے، ایسی تکلیف تو کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں اٹھا سکتے. ایک طائف ہی کے واقعے کو یاد کریے، شیب ابی طالب کے واقعے کو یاد کریے، اور مکہ میں جو جو تکلیفیں اٹھائیں 13 سال آپ نے، ان سب کو یاد کریے. کوئی ماں باپ ایسے کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ اتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور پھر اسی طرح جو پیغام آپ نے دیا اس کے اندر جو خیر خواہی ہے وہ دنیا میں کسی انسان کی باتوں میں، اس کے مشوروں میں، اس کی وزڈم میں ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے قرآن کے بعد سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ سنت کی پیروی. کوئی ڈاکٹر آپ کو کچھ مشورہ دیتا ہے، کوئی حکیم آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی اور فلسفی کچھ اور بتاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک سنت آتی ہے، انسان آنکھیں بند کر کے مان لے. کیوں؟ ان سب کے مقابلے میں میرے رسول میرے زیادہ ہمدرد ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ بات سمجھنا اور اس بات پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی ایسا نہیں سمجھتا آپ کو تو وہ سچا مومن نہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے نہیں میری دوست زیادہ سنسیئر ہے میرے لیے، میرے ماں باپ زیادہ اچھا سوچتے ہیں میرے لیے، اور پروفٹ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بعد میں آپ کے دل میں یا آپ کی زندگی میں، تو یہ الارمنگ بات ہے. حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. بخاری کی روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے اپنے نفس سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کمپلیٹ اعتماد، 100% ٹرسٹ.
کہ آپ کی بات جھوٹی نہیں، آپ کی بات میں کوئی نقصان نہیں، اسی میں فائدہ ہے. ہاں؟ کیوں؟ قرآن خود گواہی دیتا ہے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس پہ بہت بھاری ہے کہ تم مشکل میں پڑو. کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لعلک باخع نفسک علی آثار. اس پہ بہت گراں ہے کہ تم مشکل میں پڑو. حریص علیکم، تمہارے بارے میں حریص ہے، حریص کہ تم کسی طرح سیدھے رستے پہ آ جاؤ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے اور بہت مہربان ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولی الناس بہ. کوئی مومن ایسا نہیں مگر یہ کہ میں سارے انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر اس کا خیر خواہ. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اقرؤوا ان شئتم، اگر تم دلیل چاہتے ہو تو یہ پڑھ کے دیکھ لو. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ گواہی دے رہا ہے. پھر فرمایا فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ، پھر جو بھی کوئی مومن ترک مالا، مال چھوڑ کے مرے، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ، تو اس کے وارث اس کے عصبہ یعنی اس کے جو بعد میں لوگ ہیں وہ ہوں. من کانو، جو بھی ہیں. ومن ترک دینن، اور جو قرضہ چھوڑ کے مرے، او دیاءن عیالن، یا بچے چھوڑ کے مرے اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں اور قرضہ اتارنے والا نہیں، فلیأتنی، تو میرے پاس آ جائے. فانا مولاہ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا قرضہ اترواؤں گا، میں اس کے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا. یہ تھی خیر خواہی. کون ایسی خیر خواہی کرتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ دین میں، دنیاوی معاملات میں. یہ جو میں حضرت عائشہ کا بتا رہی ہوں نا، یہ بھی وہیں سے یہ خیر خواہی آئی کہ جو کوئی یتیم بچہ ہو آ جائے ہمارے پاس. آپ کی زندگی میں بھی وہ آپ نے بچپن میں کہانی پڑھی ہوگی، آپ عید پر جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا اور آپ نے پوچھا تو کہا کہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہے، اور آپ اس کو گھر لے آئے. بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا سب سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے. جو کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. جب آپ کے پاس وسعت نہیں تھی مال کی تو کیا حکم تھا؟ جو مقروض ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھے آپ. لیکن جب آپ کے پاس مال آ گیا تو پھر آپ جنازہ نہیں لوٹاتے تھے، قرضہ خود اتارتے تھے اس کا. کیوں؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اچھا ایک دن میں سارا مال صدقہ ہو جاتا. وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ کس پہ صدقہ ہوتا تھا؟ سوچے نا کبھی ہم، کہاں جاتا تھا؟ وہ انہی لوگوں پر جو معاشرے کے پسے ہوئے اور مجبور اور غلام لوگ تھے. اس درجے کی خیر خواہی جب آتی ہے جب دین کا کام ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں دوسرے لوگ انہی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے کھانے پینے، دوائیوں، علاج، تعلیم کا خیال کر کے ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے اندر اس بات کا احساس ہی نہیں رہا. اس قدر خود غرضی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کی کوئی مجبوری، کوئی مشکل سمجھ ہی نہیں آتی. اتنی لامتناہی ضروریات ہے ہماری اپنی کہ کسی اینڈ پہ رکتی نہیں کہ کسی اور کا بھی دکھ درد دیکھ سکے، کسی اور کی بھی ضرورت پوری کر سکے. تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں احترام میں اور نکاح کے اعتبار سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر کسی کو بھی آپ کے ازواج سے نکاح کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ آپ کی بیویاں سب مردوں کی مائیں ہیں، یعنی مومن مردوں کی. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا کہ حضرت عمر کا جو مشہور واقعہ ہے، یہ پچھلی بات سے ریلیٹ کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں تو مومن نہیں ہو سکتے، مومن ہی نہیں ہو سکتے.
حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا اب اے عمر یعنی اب تم صحیح مسلمان ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ غیر مشروط انکنڈیشنل ہر اعتبار سے آپ کی محبت اور آپ کا قرب کسی اور کے مقابلے میں ہمارے دل میں زیادہ ہونا چاہیے اور آپ کی خیر خواہی پر اعتماد ہونا چاہیے جس خیر خواہی کی اللہ نے گواہی دی. اور اسی لیے فرمایا فلا وربک پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار ارحام والے بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں بعض سے قریب تر ہیں. اس کا کیا معنی ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق کتاب اللہ سے مراد کیا قانون شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. کس میں؟ وراثت وغیرہ میں حقوق کے اعتبار سے. من المؤمنین والمہاجرین مومنوں اور مہاجرین سے بڑھ کر مومنین سے بڑھ کر رشتہ دار آپس میں قریب ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حقوق کی بات ہوگی ان حقوق کی جس کی بنیاد رشتہ داری ہے خون کے رشتے ہیں. ارحام شکمی رشتوں کو کہتے ہیں نا قریبی رشتے جو پھر بعد میں وارث بنتے ہیں. تو جہاں وراثت کا معاملہ ہوگا وہاں ان کا حق زیادہ ہوگا وہ دنیاوی مال اسباب کے وارث ہوں گے. والمہاجرین اور مہاجرین سے بڑھ کر یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں یہ تھا کہ ابتدا میں جیسے مکہ میں لوگ مسلمان ہوئے تو گھر والے ان کو کیا کر دیتے تھے ابینڈن. سعد بن ابی وقاص کی ماں نے کیا کہا نکل جاؤ یہاں سے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اگر تم دین نہ چھوڑو. اب وہ کہاں جاتے نکل کے اگر ان کو کوئی نہیں آگے سنبھالنے والا ہوتا. مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت ایسے واقعات تھے کہ اپنے رشتہ داروں نے ان کو ڈسون کر دیا تم ہمارے کچھ نہیں لگتے آگ کر دیا. ایسے لوگ کس کی پناہ میں آ گئے؟ مسلمانوں کی. بعض غلاموں کو آزاد کیا تھا حضرت ابوبکر نے اور انہیں بھی. اب جو کوئی عرب معاشرے میں جب کوئی کسی غلام کو بھی آزاد کرتا تو اس غلام کی نسبت کس کے ساتھ ہوتی؟ آقا کے ساتھ. آزاد کردہ غلام موالی جن کو کہتے ہیں. اگر وہ فوت ہو جاتا تو اس کا وارث اس کا مولا ہوتا یعنی جس نے اس کو آزاد کرایا ہوتا تھا اس کا وارث وہ بنتا تھا. تو اب ہوا یہ کہ جب اسلام آیا اور لوگوں کو اس طرح کی مشکلات ہوئی تو ابتدائی طور پر یہ اجازت دی گئی کہ اخوت فی الدین زیادہ قریب ہو جائے کس کے؟ ارحام کے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مومن کافر کا اور کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا. مدینہ میں آنے کے بعد ابتدا میں تو مواخات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 47 مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. حضرت انس کے گھر میں ہوا تھا. یہ معلوم ہے کچھ مواخات کا 3 سٹنگز میں ہوا تھا. چلیے صرف ایک صحابی کا بتا دیجئے کہ جو مہاجر تھے اور ان کے انصاری بھائی کون تھے. عبد الرحمن بن عوف کس کے تھے؟ سعد بن ربیع کے تھے. آپ دیکھیے کہ جو مہاجر گئے تھے نا یہ سارے بھائی بنے تھے انصار کے. وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا رشتہ دار بنا لیا تھا اور یہ رشتہ داری کس بنیاد پر تھی؟ دینی بنیاد پر. ابتدا میں کیا رکھا کہ اگر مہاجر مر جائے تو اس کی جائیداد کون لے؟ انصاری بھائی. انصاری مر جائے تو جائیداد میں شریک ہو کون؟ مہاجر بھائی. یہ ابتدا میں اجازت تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ قانون ختم کر دیا کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری ضرورت کے تحت ہے. مستقلاً کیا قانون ہے قیامت تک؟
ارحام ہی رشتہ دار ہی حقدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون باقی رہنے دیا جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ اکثر لوگ کیا کرتے؟ اپنے رشتہ داروں کو جن سے ناراضگیاں رہتی ہیں وراثت سے محروم کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھائی بنا کے سب اپنی جائیداد ان کے حوالے کر دیتے، جیسے اب بھی ہو رہا ہے جہالت میں کئی لوگ کر رہے ہیں ایسے. یا یہ کہ پھر دوست بناتے کس کو؟ امیر لوگوں کو. جس کے پاس کچھ ہے وہ دوست ہے اور باقی غریب بیچارے رہ جاتے. اور دوستی کی اور رشتہ داری کی بنیاد ہی الٹ جاتی. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہر چیز کس پہ لوٹے؟ اصل پہ. اس صورت میں جو ایک خاص بات آپ کو ملے گی وہ چیزوں کو ان کی اصل پہ لوٹانے کی، رشتوں کو ان کی اصل پہ، یعنی سچائی پر بیسڈ دین ہے یہ. کہ ٹھیک ہے ایک جذباتی اور وقتی ضرورت، ایک قربانی کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ایسے فیکٹرز تھے کہ جن کی بنیاد پر لوگوں میں خون کے رشتوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے مضبوط تعلق قائم ہوئے. کیونکہ وہ رشتہ جو دین پر ہوتا ہے نا، قیامت کے دن سب دشمن بن جائیں گے سوائے اس کے جو تقوی کی بنیاد پر دوستی کرے کسی سے. ٹھیک ہے نا، وہ آخرت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں کیا حکم دے دیا گیا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خون کے رشتے، بعضهم اولا ببعض، زیادہ قریب ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، من المومنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں کی نسبت، ان سے تمہارا ایمان کا رشتہ ہے. الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں سے، معروفہ، کوئی بھلائی خیر خواہی. اس کی اجازت اب بھی ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اپنے دوستوں کو کچھ بھی دے سکتے ہو، اس کی ممانعت نہیں، بطور تحفہ، ہبہ، ہدیہ، کچھ بھی. لیکن مرنے کے بعد وارث دوست نہیں بن سکتے. کون بنے گا؟ رشتہ دار بنیں گے، خون کے رشتے. چاہے وہ دنیا میں آپ کے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں، وہ آپ کو کچھ دیں یا نہ دیں، اللہ نے بنیاد سالڈ رکھی ہے تقسیم وراثت کی. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں سے معروف. معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف طریقے سے کچھ کرنا، یعنی جو معقول ہو، قابل قبول ہو، اور مرنے کے بعد بھی دروازہ کھلا ہے کس چیز کا؟ وصیت کا. اگر کوئی زندگی میں وصیت کر جائے کہ میرے مال کا 1/3 فلاں کو دے دیا جائے تو دے سکتا ہے، لیکن سارے مال کا کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی دوست. اور معروف کا اس لیے بھی ذکر کیا گیا نا کہ من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ کوئی قرضہ وغیرہ ہو اور اس کو ادا کر کے اور باقی سب پورا کر کے پھر وصیت اور پھر اس کے بعد باقی تقسیم. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. کون سی کتاب میں؟ یا تو قرآن ہے یا پھر لوح محفوظ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یعنی لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ہے. کیا مطلب؟ پکی بات ہے، اصل قانون یہی ہے، اصل تھا بھی یہی، اصل رہے گا بھی یہی. بیچ میں اگر ایکسیپشنل کیس کے طور پر کسی مسئلے کے حل کے لیے ایک چیز لائی گئی تو چیزیں پھر اصل پہ لوٹ رہی ہیں. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یعنی اصل بات یہی ہے. مستور کہتے ہیں سطر بنا کے لکھنے کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لوح محفوظ کسی نے دیکھی تو نہیں، لیکن بہت آرگنائزڈ وے میں لکھا ہوا، اس میں سب کچھ لائنوں میں. مستور کہتے ہیں لائن پر لکھنے کو، سطر بنا کے لکھنے. کچھ لوگ لائنوں کی پرواہ نہیں کرتے نا، اوپر نیچے لکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر حفاظتلی. لیکن اللہ کی کتاب میں بہت اچھے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے آرگنائزڈ وے میں. کیا چیز ہوگی لوح محفوظ؟ کسی کا ہاتھ نہیں وہاں پہنچتا.
کہ کوئی اس کو مٹا کے کچھ اور کر لے وہاں جائے. لوح کہتے ہیں نا تختی کو. لوح اصل میں جس چیز پہ لکھا جاتا ہے، اور محفوظ اور مکنون بھی آتا ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی ہے، سب کا ریکارڈ ہے اس میں. ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان کی ہے، سب کچھ وہاں لکھی ہوئی ہے. کان ذلک فی الکتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا پکا وعدہ. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کس کو ریپلیس کرتا ہے؟ اذکر کو. اذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد کرو یا ذکر کرو. اذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذکر کرو، بیان کرو. کس کو؟ یہ بات کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے. آپ دیکھیں کہ از 2 حرف ہیں اور اس کے پیچھے کتنا بڑا حکم ہے. یعنی یہ بات جو اب آ رہی ہے اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے. اردو میں لائیے کوئی چھوٹا سا لفظ اس کے جواب میں، کہ جو 2 حرف لکھ کے اتنی بڑی بات کہی جا سکے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو وہ موقع اور اس کا ذکر کرو لوگوں کے سامنے جب لیا تھا ہم نے، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا پکا عہد، پکا وعدہ. کون سا عہد ہوتا ہے میثاق؟ جس پہ قسم کھائی جائے. جی ہاں. ومن کا، اور آپ سے بھی لیا تھا. ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی. وابراہیم، اور ابراہیم سے بھی علیہ السلام. وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی. وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہم السلام سے. پہلے عام سب نبیوں کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، اور ان میں سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا گیا. اگرچہ آپ ترتیب میں سب سے بعد میں ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بعد آئے ہیں، لیکن یہاں آپ کا ذکر پہلے نمبر پر. کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، پہلے نوح علیہ السلام کا آتا اور پھر وہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن یہاں مقام کی ترتیب دی گئی. یہ اولو العزم من الرسل تھے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے وعدہ بہت پکا. غلیظ کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، غلظہ کے معنی. کون سا وعدہ لیا گیا تھا؟ کسی کو کچھ یاد؟ وعدہ الس نہیں ہے اس سے مراد، انبیاء سے کچھ اور وعدہ لیا گیا ہے. یعنی ہر پیغمبر نے اپنے آنے والے پیغمبر کے لیے ایک بشارت چھوڑی اور ایک اپنے فالوورز کو کہا کہ جب کوئی اور پیغمبر آئے تو تم کیا کرنا؟ اس کی مدد کرنا. اس کا ذکر سورۃ آل عمران 81 میں آتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، قَالَ، کہا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سورۃ آل عمران 81 میں. کیا معنی ہے اس کا؟ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. پھر پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ عہد کس لیے لیا گیا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا اور سب کا کام ایک ہی تھا. کل میں ایک چھوٹی سی بچوں کی کتاب پڑھ رہی تھی، 10 کمانڈمنٹس. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی ہوں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو تختیاں دیتے ہیں اور پھر وہ لے کر واپس آتے ہیں اور ان تختیوں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کن کن احکامات کا حکم. وہ سارے احکامات خود قرآن میں بھی موجود ہیں.
اب تعلیم اور بنیادی عقیدہ تو ہر پیغمبر کا ایک ہی تھا. یہ تو الگ بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا. جیسے ہم مسلمانوں نے دین میں طرح طرح کے فتنے نکال لیے, اصل بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا, ایک دین کے کئی ٹکڑے کر ڈالے اختلافات کے ساتھ, ورنہ اصل پیغام اور اصل روح ہر جگہ ایک ہی رہی. آپ مجھے بتائیے کہ تمام انبیاء کے درمیان ایک واحد مشترک قدر کون سی ہے؟ توحید اور انی لکم منہ نذیر مبین, یہ ہے مشترک قدر. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے اپنی قوم کو اس آخری دن سے ڈرایا, یعنی ایک طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور دوسری طرف آخرت کے دن سے ڈرایا. یہ ہے قدر مشترک. آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کا جو طریقہ رہا ہے انتہائی خیرخواہی کا اور لوگوں کی آخرت کی فکر کا, یہ آپ کو ہر جگہ برابر کی ملے گی چیز, کامن گراؤنڈز. باقی شریعتیں مختلف رہی ہیں, حالات مختلف رہے. آپ ماشاءاللہ اتنا پیچھے سے پڑھ چکے ہیں قرآن مجید, آپ نے دیکھا ہوگا جو حالات نوح علیہ السلام کے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے نہیں تھے, یا تھے؟ جو حالات موسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں تھے, تھے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے, تھے؟ پھر یہ کون سا عہد ہے جو سب کے درمیان ایک ہی جیسا ہے؟ آپ بات سمجھتے ہیں؟ یہاں جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے, اگر انہی کے حالات کو آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کہاں بھیجے گئے, انہوں نے کیا کہا, ان کے حالات کیا تھے, ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا کہاں ہے, دوسرا کہاں ہے, ان کے حالات بالکل مختلف ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے, کہاں جوان ہوئے, کہاں تربیت پائی, اور کہاں پھر قوم کو لے کے چلے گئے. کتنے مختلف حالات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ دیکھیں, ہر جگہ ماحول فرق ہے ہر پیغمبر کا, کام سب کا ایک ہی ہے. کیسے؟ وہ کیا کام ہے جو ہر ایک کا ایک ہی ہے, چاہے ماحول کچھ بھی ہے, قوم کوئی بھی ہے؟ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیا؟ ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں, کچھ بھی کھاتے ہوں, چاہے ملیشیا میں ہوں یا آپ برونائی میں ہوں, یا پھر آپ چائنا میں ہوں, یا آپ کینیڈا میں ہوں, یا پاکستان میں ہوں, یا سعودی عرب میں ہوں, یا کہیں بھی ہوں, کہیں بھی ہوں, آپ کو وہ بنیادی چیز نہیں چھوڑنی. کہیں موسم کچھ ہوگا, کھانا کچھ ہوگا, کپڑا کسی طرح کا پہنیں گے, بہت سی چیزیں بدل جائیں گی, مگر ایک چیز کہیں بھی نہیں بدلے گی. اور اگر وہ بدل گئی تو پھر آپ وہ رہے ہی نہیں. وہ کون سی کامن چیز ہے جس کا آپ کو ہر جگہ خیال رکھنا ہے؟ اللہ کی یاد, اللہ کی وحدانیت, ربانی بننا اور آخرت کی فکر کرنا. اسی طرح زندگی کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. کبھی ہم بچے ہوتے, کبھی جوان ہوتے, کبھی شادی ہوتی, کبھی پڑھ رہے ہیں, کبھی جاب کر رہے ہیں, کبھی ریٹائر ہو گئے ہیں, کبھی اب کچھ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, واٹ ایور. لیکن ایک چیز نہیں بھولنی کہیں بھی آپ ہو. اب آپ دیکھیے مثلاً اس سال آپ نے خوب پڑھنے پہ لگایا, اس کے بعد معلوم نہیں آپ کہاں ہو, لیکن ایک چیز نہیں بھولنی, اور وہ کیا ہے؟ ربانی بن کے رہنا اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا. مومن کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اللہ کی محبت سے پڑپڑا رہا ہوتا ہے, اور اس کی فکر اور غم بس آخرت ہوتی ہے. یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے, اور یہی قرآن کا مقصد ہے اصل میں. کیا مقصد شروع میں بتایا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. کتاب پڑھنے پڑھانے کا اصل مقصد بھی یہی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا, آپ یہ کیوں پڑھا رہی ہیں, کیا مقصد ہے آپ؟ ان کو سمجھ نہیں آتا, شاید ان کو اس مقصد کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے کسی کا. تو پڑھنے پڑھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری سب سے بڑھ کر وفاداریاں اللہ کے ساتھ ہو جائیں, کیونکہ اسی کی طرف سے آئے ہیں, ادھر ہی جانا ہے, وہی حساب لینے والا ہے, اسی کے بن کے رہیں اور اس آخری دن کی فکر کریں. اور اگر کسی کے اندر یہ نہیں آیا تو گویا اس نے کچھ نہیں پڑھا. ہم سب کو بارہا اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں, کیا سیکھنے آتے ہیں, کیا کرنے آتے ہیں, کیا پڑھ کے نکلنا ہے, کیا لے کے جانا ہے. اگر کسی کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئی اور آخرت کی فکر نہیں آئی تو اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. دیکھیے دنیا میں جو کچھ ہے نا, سب ہمیں چھوڑ دینے والے ہیں.
چاہے ہمارے والدین ہوں، اولاد ہو، شوہر ہوں، دوست ہوں، کچھ بھی ہو، ہم سب تنہا آئے اور تنہا جانا ہے. اور اگر اپنے لیے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا نا تو مال و دولت کے انبار بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے. دوست، احباب، رشتہ دار، بڑے بڑے لوگ دنیا کے کچھ کام نہیں آئیں گے. قبر کے گڑھے میں جب کوئی جاتا ہے کون ساتھ جاتا ہے کسی کی طاقت آ کے ہم کو وہاں کو آرام پہنچا سکے؟ کوئی بھی نہیں. سب بے وفا ہیں، سب اپنے مطلب پورے کرنے والے ہیں. تو جب تک ہم اپنے لیے خود نہیں سوچیں گے نا کہ اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں تو دھوکے میں ہم جو مرضی کام کرتے رہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، تو یہ ہے وہ پکا وعدہ جو اللہ نے نبیوں سے لیا کہ تم کیا کرو گے، خود بھی اللہ کی عبادت کرو گے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ گے، اللہ کی طرف. یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا. کس چیز کا؟ کہ خود بھی اللہ والے بنو گے اور دوسروں کو بھی پیغام پہنچاؤ گے. اور اس کی مزید تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ اگلی آیت سے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں کہ وہ اپنے عہد میں کتنے سچے نکلے. کیونکہ اس بات کی پوچھ ہونی ہے کل قیامت کے دن. کس کی پوچھ ہونی؟ پیغمبروں کی ہوگی یا نہیں؟ کہاں پڑا تھا؟ جی ہاں، یہ مضمون بارہا گزر چکا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورۃ الاعراف آیت 6. ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کے بھیجا گیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین سے مراد یہاں کون ہے؟ صادق کی جمع رسول ہیں، اور پھر رسولوں کے بعد جو بھی اللہ کی طرف بلائیں. عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، یعنی اس وعدے کے بارے میں جو انہوں نے کیا. اور آپ دیکھیے اگر سچوں سے سوال ہونا تو جھوٹوں کا کیا بنے گا؟ سچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کام کیا کیا اور کتنا کیا. دیکھیے ہم سب دعوے کرتے رہتے ہیں نا، ہم بڑے دین کی خدمت کریں گے اور معلوم نہیں کیا کیا. کون اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، اپنے وعدے میں کتنا پکا ہے، یہ پوچھ ہونے والی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب، یعنی جو اس وعدے سے پھر جائیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بلاغت کے اعتبار سے پہلے صیغہ استعمال ہوا اخذنا، ٹھیک ہے، 2 دفعہ اخذنا اخذنا. آگے یہ ہو سکتا تھا نا پوچھا جاتا ہے پھر ہم پوچھیں گے، لیکن کہا لیا سال السادی، پھر وہ پوچھے. اس کو کہتے ہیں التفات، صیغہ تبدیل کر دینا. مثلا اگر میں کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، اور کہتے کہتے کہا جائے پھر اس نے یہ کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سننے والا چونک جاتا ہے. یہ نہیں، اچھا ابھی تو آپ اپنی بات کریں، ابھی کس کی کہی؟ اپنی کہی ہے کسی اور کی؟ ہاں اپنی ہی کہی ہے، لیکن صیغہ بدل دیا. کبھی کبھی آپ ایسے بات کرتے کرتے اپنا نام لے کے پھر بات کرتے نا پیچھے، اس کو التفات کہتے ہیں. یعنی بات کا انداز یا سٹائل بدل گیا. اور التفات قرآن میں کس لیے آتا ہے؟ بات کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے. یہاں چونکہ حساب کتاب کی بات ہے نا، قیامت کے دن کے سوال کی بات ہے، تو اس لیے صیغہ تبدیل کر دیا گیا. پہلے فرمایا ہم نے پکا وعدہ لیا، اور ہم نے بہت پکا وعدہ لیا. پہلے میثاقہم کہا، پھر میثاقا غلیظا کہا، اور پھر اس وعدے کی پوچھ کی بات ہے. اور جب پوچھ کی بات ہے تو یس اللہ، صیغہ بدل دیا، وہ پوچھے گا، تاکہ کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ چاہے وعدہ پورا کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. وعدے کی پوچھ ہوگی. اگرچہ وعدہ تو پیغمبروں سے لیا گیا تھا، لیکن پیغمبروں کے بعد وہ لوگ جو پیغمبروں کی امت ہیں، اور خاص طور پر امت مسلمہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
کون اپنے لا الہ الا اللہ میں کتنا سچا ہے، کیا کر رہا ہے، سچا ہے یا نہیں. تو جو سچے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، چاہے وہ سچے ہیں، چاہے انہوں نے وہ سب کیا. بہت ڈرانے والی آیت ہے، آپ لوگوں کو تو کوئی اثر لگ ہی نہیں رہا چہروں پہ. مجھے میں بار بار کیوں ریپیٹ کیے چلے جا رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا میں سمجھایا ہی نہیں آپ کو. یہی سمجھنے کی بات ہے کہ پیغمبروں سے اگر پوچھ ہونی ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو ان کے ایک ایک بال سے خون نکلنے لگے گا، یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ شدت خوف سے خون رسنے لگے گا. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو کہیں گے سبحانک. تو بات یہ کہ قیامت کے دن کا جو حساب ہے وہ معمولی چیز نہیں. اگر پیغمبروں کا حساب ہونا ہے، اگر سچے لوگوں کا حساب ہونا ہے، تو جھوٹے اور فریبی اور فراڈی لوگوں کا کیا بنے گا؟ اصل بات یہ کہ ان کو آخرت کی فکر کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا ہے تو بس یہی ہے، یہی کی خوشیاں، یہی کے غم، یہاں کی موجیں، یہی کی کامیابی اور یہی کی دھونس دھاندلی اور یہی دوسروں پہ اپنی بڑائی جتانا اور بڑے بن کے دکھانا اور روب جمانا اور لوگوں کو کچھ نہ سمجھنا. یہ کب تک چلے گا؟ اور جس کو تھوڑا سا بھی کچھ اختیار اقتدار مل جاتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے کہ شاید دوسرے کا کھانا، رزق، زندگی موت شاید میرے ہاتھ میں آ گئی اب، اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان. تو اسی لیے آپ دیکھیں شروع میں کیا کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اللہ سے ڈریے، بس لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی بات مانیے، کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں، یعنی دین کے معاملے میں. اور اللہ پہ بھروسہ کریے، کسی اور پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کافی ہے. اور اپنا کام کیے جائیے، کیونکہ قیامت کے دن اس کام کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اگر پیغمبر ڈر کے مارے کچھ بتائے نا لوگوں کو، تو لوگوں کی آخرت کا کیا بنے گا؟ یعنی اس بتانے میں مشکل تو بہت ہے. آج بھی جو بتائے گا اس کو بھی مشکلات دیکھنی ہوگی. تو پھر اگر ہر شخص یہ کہے کہ میں کیوں بتاؤں، میں کیوں پھنسوں، تو سارے لوگ اگر پھنسے تو وہ زیادہ نقصان کی بات ہے، یا بتانے والے پہ اگر 4 باتیں کسی نے کر دی تو یہ کوئی بڑے نقصان کی بات ہے. یعنی بعض اوقات بے وجہ میں ہی لوگوں کو ستایا جاتا ہے نا، صرف اتنا کہنے پہ کہ وہ ایمان لائے. تو بہرحال آخرت کا معاملہ آسان نہیں ہے. اگر ہم سب آسان سمجھتے رہیں اور بھول میں رہیں اور اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا کیے رہیں اور دوسروں کو بھی خوش کرتے رہیں اور خوش فہمی میں رکھیں، کچھ نہیں ہوتا، بس سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اور کل اگر ہوش آئی سامنے، جیسے محمد بن منقدر کہتے تھے، اس آیت کو پڑھ پڑھ کے روتے تھے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں سامنے آ گئیں کہ جو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا. دنیا میں نہیں ہوتا، اچانک ایسی چیزیں سامنے آ جاتی جن کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس وقت پریشانی کا کیا عالم ہوتا ہے جب ان ایکسپیکٹڈ حادثے ہم راہوں پہ دیکھتے ہیں. تو آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سچ بولنے والوں کے سچ کی بھی پوچھ ہوگی. تلاوت سن لیجیے. لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.